مربوط پروپیگنڈا سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کا آغاز، مقصد عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ ڈالنا ہے۔ بیرونی عناصر کی مدد سے ایسی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ پاک فوج نے واضح کر دیا، آرمی چیف کے زیر صدارت 2 روزہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے والوں کے خلاف سخت قوانین بنائے اور عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ذاتی مفادات کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا ناقابل برداشت۔ تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش قبول نہیں۔ شرکا کا حالیہ پرتشدد مظاہروں میں شہید سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ دارالحکومت نے پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف پروپیگنڈے پر اظہار تشویش۔ GHQ گیٹ حملہ کیس بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد، شیخ رشید، صداقت عباسی، زرتاج گل سمیت 100 ملزمان پر بھی فرد جرم لگ گئی۔ بغاوت، دہشت گردی، مجرمانہ سازش، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ اور اقدام قتل کے الزامات، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ عمر ایوب، راجہ بشارت، احمد چٹھا اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار۔ ATC راولپنڈی نے 10 دسمبر کو استغاثہ کی شہادت طلب کر لی۔ 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد اور دیگر پر فرد جرم عائد۔ 16 دسمبر کو گواہ طلب۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس، عدم حاضری پر بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی اور بشرا بی بی کے بیانات ریکارڈ نہ ہو سکے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 76 ہو گئی۔ پولیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع۔ بھارت کی شرارت، پیسے کا خمار، طاقت کے نشے میں کرکٹ کو داؤ پر لگا دیا۔ BCCI کا چیمپئنز ٹرافی پر پاکستانی فارمولا ماننے سے انکار۔ ICC بورڈ میٹنگ پھر ملتوی۔ اگلا اجلاس 7 دسمبر کو ہوگا۔ کرکٹ گورننگ باڈی کی پاک بھارت بورڈ کو بات چیت کے لیے 2 دن کی مہلت۔ فیصلہ برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ بھارت کے لچک دکھانے تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ PCB کا 2 ٹوک موقف، جے شاہ کی ICC صدارت سنبھالتے ہی بورڈ آف ڈائریکٹر سے ملاقات، محسن نقوی کی عدم شرکت نے کئی سوال اٹھا دیے۔ خیبر پختونخوا میں قیام امن کا چیلنج، گورنر کی سربراہی میں آل پارٹیز کانفرنس، سیاسی جماعتوں کا صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ مسائل حل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں متحد۔ KP حکومت کی پرفارمنس کا آڈٹ کیا جائے، اعلامیہ جاری۔ NFC ایوارڈ فوری جاری کرنے، پاک افغان تجارتی راستے کھولنے کا مطالبہ۔ فیصل کریم پنڈی نے کہا، صوبائی حکومت قیام امن میں مکمل ناکام ہو چکی، کیا خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں؟ PTI نے عدم شرکت سے خود کو انتشار پسند ثابت کیا۔ صوبے میں آگ لگی ہے اور وزیر اعلیٰ وفاق پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ APC بلانا گورنر نہیں، منتخب حکومت کا مینڈیٹ۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور PTI کے خلاف بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے۔ گورنر صوبے کے چیف ایگزیکٹو بننے کی ایکٹنگ نہ کریں۔ بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا وزیر اعلیٰ کرم کا معاملہ بہترین طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں۔ مدارس رجسٹریشن بل منظور کیوں نہیں ہوا؟ فضل الرحمان حکومت سے خفا، ہر قسم کا تعاون بل کی منظوری سے مشروط۔ بلاول بھٹو کے مشورے پر حکومت کا آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے بعد رانا ثناء اللہ کی مولانا سے ملاقات، سربراہ JUI نے تحفظات سے آگاہ کیا۔ سینیٹر فیصل وابنا کی فضل الرحمان کے ساتھ اہم بیٹھک، کہا پاکستان کے لیے سب کو مل کر مشاورت سے چلنا چاہیے، سیاسی اختلافات آگ لگانے کی حد تک نہیں ہونے چاہیے۔ بانی کو PTI کے حواریوں اور بشرا بی بی سے خطرہ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی مؤخر کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط، لکھا 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں۔
اگر منظور ہوئی تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال ادارے کے لیے باعث شرمندگی ہوگی۔ چیف جسٹس درخواستیں سماعت کے لیے لگانے کا حکم دیں۔ جسٹس منصور کا جوڈیشل کمیشن کو بھی خط، رولز بنائے بغیر ججز تعیناتی پر تحفظات کا اظہار۔ انٹرنیٹ کی سست روی اور وی پی این کی رجسٹریشن پر گرما گرمی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں حکومتی ارکان بھی پھٹ پڑے۔ سینیٹر افنان اللہ اور وزیر مملکت شیزہ فاطمہ میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ 1 گھنٹہ انٹرنیٹ بند ہونے سے $9 لاکھ نقصان۔ ان حالات میں کمرشل کام نہیں کر سکتے۔ سافٹ ویئر ہاؤسز کا وی پی این پالیسی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کوشش ہے قومی سلامتی کے تقاضے پورے کرتے ہوئے انڈسٹری پر کم سے کم اثرات ہوں۔ سیکرٹری آئی ٹی کی بریفنگ۔ چیئرمین پی ٹی اے کے مطابق انٹرنیٹ وی پی این کی وجہ سے سلو نہیں، 1 جنوری سے لائسنسنگ شروع کر دیں گے۔ کمیٹی چیئرپرسن پلوشا خان نے کہا، حکومت انٹرنیٹ سست ہونے کی اصل وجہ بتائے اور مسئلہ جلد از جلد حل کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کے ثمرات، دوست ملک نے پاکستان کے پاس ڈپازٹ $3 ارب کی واپسی مؤخر کر دی۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے 1 سال کے لیے واپسی مؤخر کی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ ساز تیزی۔ کاروباری حجم کا 19 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 3 حدیں ایک دن میں پار۔ تاریخ میں پہلی بار 1,08,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور۔ 100 انڈیکس میں 3,134 پوائنٹس کا اضافہ۔ پی آئی اے کی نجکاری کو سپریم کورٹ کا اعتماد مل گیا۔ آئینی بینچ نے نجکاری کے خلاف عدالت عظمیٰ کا حکم واپس لے لیا۔ حکومت قومی ایئر لائن کی نجکاری اچھے طریقے سے کرے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا، نجکاری کے دوبارہ عمل میں شاید زیادہ ریٹ ملے۔ آئینی بینچ نے کیس نمٹا دیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں فائرنگ سے نوجوان جاں بحق۔ طلباء کا شدید احتجاج۔ کنار روڈ پر دن بھر بدترین ٹریفک جیم۔ 2 مشتبہ افراد گرفتار۔ پولیس کے مطابق سپورٹس جمنازیم کے قریب گاڑی میں بیٹھے طالب علم نے دوسرے پر گولی چلائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فلسطینی سفیر کی ملاقات۔ آزادی اور انصاف کے حصول کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور دیرپا حل پر زور۔ کہا، اسرائیلی مظالم ناقابل قبول۔ عالمی برادری صہیونی ریاست کو کٹہرے میں لائے۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری۔ نصیرات، رفح اور شجاعیہ پر حملے۔ مزید 15 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹے میں 48 شہادتیں۔ تعداد 44,580 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں بھی پکڑ دھکڑ۔ مزید 30 فلسطینی گرفتار۔ شام میں جنگجوؤں کی پیش قدمی۔ باغیوں کا چوتھے بڑے شہر حما میں قبضے کا دعویٰ۔ ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ جنگجوؤں نے حکومتی فورسز کے 2 ہیلی کاپٹر مار گرائے۔ روسی طیاروں کی مختلف مقامات پر بمباری۔ مزید 5 افراد جاں بحق۔ 10 روز سے جاری جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 700 سے زائد ہو گئی۔ جنوبی کوریا میں ناکام بغاوت کے بعد صدر مشکلات سے دوچار۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ وزیر دفاع کے